کتاب داڑھی والا، مصنف حسنین جمال۔ تصویروں کا جادوئی چکر۔ آپ اس طرح کریں، ایک ململ کا دوپٹہ لیں، اسے کسی کر کے درخت کا پھیرا دلوائیں، اس کا جو حشر ہوگا بس تصویر وہی کچھ کام کرتی ہے۔ دنیا میں کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ جو لفظ ابھی یہاں لکھے گئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کہے ہوں گے۔ جو تصویریں کھینچی ہیں ان میں کوئی بھی تازگی نہیں ہوتی، فرق صرف ایک ہوتا ہے، ہر بات کرنے والا کسی خاص پس منظر میں وہ بات کرتا ہے۔ ہر تصویر کھینچنے والے کے پاس فوٹوگراف سے جڑی کچھ یادیں ہوتی ہیں، وہ اچھی ہوں یا بری، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رولا ادھر پڑتا ہے جب 10-15 برس بعد ان تصویروں کو نکال کر دیکھا جائے۔ اب تو نکالنا بھی کیا ہے، پرانی ہارڈ ڈسک لگائیں، ساری تصویریں گوگل فوٹوز پہ چڑھائیں، 24 گھنٹے ساری زندگی ایک البم کی صورت میں آپ کے سامنے ہوگی۔ مسئلہ صرف یہ تصویریں دیکھنے پر خوشی سے زیادہ اداسی کیوں ہوتی ہے؟ تصویر بنانا، تصویر کھینچنا شاید اس لیے برا سمجھا جاتا تھا کہ تصویر انسان کا تعلق سیدھے صبح و ماضی سے لے جا کر جوڑ دیتی ہے۔ آدمی چنگا بھلا اپنی دنیا میں بیٹھا ہوگا، کوئی برسوں پرانی تصویر سامنے آئے گی، اگلا پورا دن اس سے جڑے واقعات یاد کرنے میں کٹ جائے گا۔ آپ اس بات کو نہیں مانتے؟ بہت اچھی بات ہے۔ فی الحال ہمیں ایک دوسرے سے عدم اتفاق پر متفق رہنا چاہیے، لیکن 10 میں سے 1 سال کے بعد پوچھوں گا، بلکہ یار پوچھنا بھی کیا ہے، کون جیتتا ہے تیرے زلف کے سحر ہونے تک؟ خود ہی یاد آ جائے گی استاد، ٹینشن نوٹ۔ تصویر اپنا زمانہ اکثر خود بتاتی ہے۔ سب سے پرانی تصویریں ہمیں بلیک اینڈ وائٹ، آؤٹ آف فوکس قسم کی نظر آتی ہیں، یا پھر وہ کچھ بھورے اور سفید رنگ سے ہوتے تھے جنہیں سپییا کہا جاتا ہے۔ جو مرضی ہو جائے، ایک بات ماننی پڑے گی کہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر کی اپنی ایک کلاس ہے۔ رنگین تصویروں میں 100 طرح کے رنگ اصل میں اس منظر سے توجہ ہٹا دیتے ہیں جو تصویر کھینچنے والے دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ ایسا نہیں ہوتا، وہ رنگوں والی تصویر میں چونکہ ادھر فالتو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے انسان پوری یکسوئی سے وہی کچھ دیکھتا ہے جو فوٹوگرافر دکھانا چاہتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال لیجیے۔ ایک خاتون مری میں کسی پہاڑ پر کھڑی ہیں، تھوڑا سا چہرہ درچا کروا کے کچھ فاصلے سے کھینچی گئی ہے۔ اب آسمان کا رنگ، دھوپ کی چمک، پیچھے سبز پہاڑ، شاید کچھ رنگ برنگے پھول، کوئی پرندہ، جو کچھ بھی آس پاس ہوگا وہ سب کے سب رنگین تصویر میں ویسا قید ہو جائے گا۔ آپ خاتون کے تیکھے نقوش بمشکل ہی دیکھ پائیں گے، دیکھتے وقت نظریں آس پاس کے خوبصورت مناظر پہ کھوئی رہیں گی۔ بلیک اینڈ وائٹ میں ایسا نہیں ہے، اس میں آپ آسمان، پہاڑ، درخت، پرندے، پھول کا سب کچھ کالے اور سفید کے درمیان ہوگا۔ وہ سب کا سب رنگین تصویر میں ویسا کا ویسا قید ہو جائے گا۔ آپ خاتون کے تیکھے نقوش بمشکل ہی دیکھ پائیں گے، دیکھتے وقت نظریں ادھر ادھر ہو جائیں گی۔ اس میں آسمان، پہاڑ، درخت وغیرہ سب کچھ کالے اور سفید کے درمیان ہوگا۔ جو چہرہ ہے تو نے دیکھی ہے، وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لوٹا دی ہم نے، وہ چہرے اپنے پورے تیکھے پن کے ساتھ آسمان اور پہاڑوں کو کاٹتا ہوا اسے بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں طلوع ہوتا نظر آئے گا۔ تصویر بلیک اینڈ وائٹ رہ جاتی تو بہت اچھا ہوتا، اس میں ایک ٹھہراؤ ہوتا، وہ سالم بندہ ہمارے سامنے لا کے کھڑا نہیں کرتی۔ اس کا سفید اور کالا پن دیکھنے والے کو چیخ چیخ کر خبردار کرتا ہے کہ ہستی کے فریب میں مت آئیو بھائیو۔ یہ جو نظر آتا ہے عکس ہے کسی کے گزرے پرانے دن کا، اور چونکہ 2 رنگوں میں ہے، چونکہ زندگی میں وہ 2 سے زیادہ رنگ ہوتے ہیں، اس لیے اسے دیکھ کے زیادہ ہو کے نہ بھرو، ہوا نہیں بھرو، سکون کرو۔ اس کے برعکس کلرفل تصویر ایک بیماری ہے، وہ کمبخت پوری تام جھام ساتھ کوئی بھی منظر ایسا دکھا دیتی ہے کہ انسان میں ڈوبنے میں مجبور رہتا ہے۔ کچھ اور چھوڑیں، فقیر کی عمر کے لوگ ہیں، اس 80 کی دہائی میں پیدا ہونے والے، صرف اپنے اسکول کالج کی ایک آدھ تصویر سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں، ایک چراغ جل گئے والا سین نہ ہو تو پیسے واپس۔ 80 کی دہائی میں تصویروں کا ایک الگ ہی شیڈ ہوتا تھا، بھلے رنگین ہوں گی لیکن اس میں پنک رنگ کا غلبہ ہوگا، سفیدی یا روشنی، بلکہ جدید کیمروں کا نور جو آج کل ہماری کرسپ ڈیجیٹل تصویروں میں ہوتا ہے، اس وقت نہیں ہوتا تھا۔ خیر، زمانہ سمٹتے تصویریں بھی یوں سمٹی کہ اب نہ ریل کی ضرورت ہے، نہ 36 تصویروں کی لمٹ کی، نہ تصویر دھلوانے کی خرچے میں، بس ایک انگوٹھے کی مار پر سارا زمانہ موبائل میں قید ہے۔ ایک آپس کی بات بتاؤں، مجھے اپنا اسکول والا ٹائم زہر لگتا تھا، اب بھی لگتا ہے، آج بھی پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں میرا بہترین عمر کا حصہ وہ سب منحوس اسکول کے پھڈوں میں ضائع ہو گیا۔ ایک ٹینشن ہوتی تھی، ہوم ورک، کلاس ورک،
سہمائی ششمائی سالانہ امتحان، مطلب کیا بکواس ہے یار۔ سارا سال حاضری لگانے اور مسلسل پڑھنے کے بعد امتحان لیا جائے گا، اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ آپ کتنے اچھے رٹو ہوتے ہیں، حد ہے واللہ۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر اس زمانے کی کوئی تصویر سامنے آ جائے تو وہ بڑی اچھی لگتی ہے۔ اصل مسئلہ شاید کہ بندہ اپنے حال سے مطمئن نہیں ہوتا، ماضی یا مستقبل میں جھانکتا پڑتا ہے۔ تو عقلمند لوگ شاید پہلے ہی جانتے تھے، اس لیے منع کر دیا تھا، بابا نہ تصویر کھینچو کیونکہ اس میں مایوسی کے سوا کچھ نہیں۔ برسوں پہلے کسی لکھنے والے نے لکھا تھا، میں عزیزوں کے جنازے میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یادوں میں ان کا ہنستا مسکراتا دمکتا باتیں کرتا چہرہ یاد رہے۔ اس وقت میں جتنا سمجھ پایا اس کے مطابق مجھے یہ فاضل مصنف کی ہٹ آرامی کا بہانہ لگتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے باس، اب مجھے خود تصویریں سمجھاتی ہیں کہ وہ بندہ ٹھیک بات کہتا ہے۔ چہرے گزرتے وقت کے ساتھ مرجھاتے چلے جاتے ہیں، تصویریں تروتازہ رہتی ہیں، یہ سب سے بڑی گڑبڑ ہے۔ آج کا پروگرام یہ تھا کہ پاکستان کے ماضی سے جڑی کچھ زمانے ساز تصویریں دیکھی جائیں، لیکن طبیعت پلٹا کھا گئی۔ مثلاً ایک تصویر ٹرکوں کے پیچھے نظر آیا کرتی تھی، تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی والے کیپشن کے ساتھ۔ ایک تصویر سلامتی کونسل میں قرارداد پھاڑنے کی تھی، ایک تصویر کسی جیل میں پڑے گئے لاوارث جنازے کی تھی، ایک تصویر ریڈیو پر میرے عزیز حکمت تو 90 دن کے انتخابات والی تھی، ایک تصویر لاہور شہر میں سروں کے سمندر اور شہید بی بی کی تھی، ایک تصویر جس کی کے وزن سے ہمارے کندھے آج بھی جھکے ہوئے ہیں، وہ 92 کا ورلڈ کپ اٹھانے والی تھی، پھر ایک تصویر مشرف صاحب کے مکے کی تھی، ایک تصویر اکبر بگٹی کی تھی، ایک زمانے میں کی چیف جسٹس افتخار چودھری کی تھی، ایک تصویر یوسف رضا گیلانی کی تھی، ایک تصویر ڈی چوک پر خطاب کی تھی، ایک تصویر جی ٹی روڈ والے مجھے کیوں نکالا کی تھی، ایک تصویر شیخ رشید گاڑی پر چڑھے سگار سلگا رہے تھے، ایک تصویر وزیر اعظم کی تلاشی والی تھی، ایک داتا دربار والے دھرنے کی ہے۔ حقیقت اتنی ہے، سب تصویریں ایک تھوڑی سی ترتیب اونچی نیچی کر کے بار بار اپنے آپ کو دہرائی جا رہی ہیں۔ چہرے ذرا بدلتے ہیں لیکن ان کے پیچھے فوٹوگرافر وہی ہے جو ریٹائر ہوتے ہیں، یہی کچھ ایسا لکھ مارتے ہیں جنہیں ملک و قوم کا واحد دہندہ ثابت کر دے۔ کیا تصویروں کی جادوئی چکر میں ہمیں کبھی نجات ملے گی؟ کوئی 5 سال ایسے بھی ہوں گے جن میں وزیر اعظم کی صرف ایک تصویر ٹانگنے کی عزت ہمارے ووٹوں کو دی جائے گی؟ کیا پاکستان بننے کا 70 سے 85 سال بعد بھی الیکشنوں کی کوئی واضح تصویر ہمارے سامنے دکھائی دے گی جن میں ہونے سے پہلے ان کے نہ ہونے کا دھن نہ ہوگا؟